بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتابیں، فلمیں، ڈرامے اور جتنے بھی ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے، نیوز اینکر ہے، سب ایک ہی ایجنڈے پہ لگے ہوئے ہیں کہ آپ کے خیالات کو کس طرف موڑا جائے، کس طرف ان کو آگے لے جایا جائے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے ماتحت بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہر چیز کو اپنے قابو میں، کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے۔ یہی انسان کی ایک فطرت ہے اور یہی انسان قیامت سے چلا آ رہا ہے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اس کے جتنے بھی آس پاس کے لوگ ہوں یا سوسائٹی ہو یا مطلب چھوٹے ہوں، وہ اس کے زیر اطاعت ہو، زیر کنٹرول ہو۔ یہی ملکوں کا بھی سٹائل ہے، یہی جو ہے وہ مطلب انفرادی طور پر بھی لوگ چاہتے ہیں، یہی جو ہے وہ خاندانی نظام میں بھی چل رہا ہے، علاقائی نظام میں بھی یہی سسٹم چلا رہا ہے۔ دنیا میں ہر کوئی انسان کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور دنیا میں ہر نظام کو وہ اپنے حساب سے چلانا چاہتا ہے۔ ہم جس موضوع کو آج زیر بحث لا رہے ہیں وہ ہے خیالات، سوچ۔ خیالات میں اگر کسی کے انسان کے خیالات پر آپ قابو پا سکیں اور کسی کو اپنا ہم خیال بنا سکیں، جتنی بھی اس کی زندگی آپ اس پر کنٹرول پا سکیں گے۔ اس خیالات کو کنٹرول کرنے کے لیے آج کل جو نئے طریقے ایجاد ہوئے ہیں وہ ہے ٹیکنالوجی، میڈیا۔ پہلے زمانے میں کتابیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، کتابوں کے ذریعے یا رسالوں کے ذریعے آپ کسی کے ذہن سازی کرتے تھے اور یہی ذہن سازی جو ہے وہ اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے یا دنیا میں کسی نظام کو رائج کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو رفتہ رفتہ انسان نے یہی ترقی کرتے کرتے یہ مطلب ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل یہاں تک آ گئے اور اسی کی وجہ سے آپ اس کو مطلب ابھی کنٹرول اور ان کنٹرول کرتے ہیں اور اپنے دنیا کو اپنی ہم آہنگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں نسلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، اس میں قومیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، قومیں بنتی بھی ہیں۔ جو قومیں اپنے قوم کو بناتے ہیں پازیٹیو سینس میں تو وہ بناتے بھی ہیں، اور جو بگاڑتے ہیں، کام نہیں کرتے، ان کو مطلب یہ ہے کہ اس طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا، خیال نہیں ہوتا، تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں۔ جس طرح طاقت پہلے استعمال ہوتا تھا اور کسی کو مطلب آپ کے کسی کے علاقے کو قبضہ کرتے تھے، وہاں جا کر جنگیں لڑتے تھے اور ان علاقوں کو شکست دیتے تھے، لوگوں کو شکست دیتے تھے، پھر وہاں پہ اپنا نظام رائج کر دیتے، حکومت رائج کر دیتے، اور وہ نسل یا وہ قوم جو ہوتی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی یا غلام بن جاتی تھی۔ آج کل بھی وہی سسٹم چل رہا ہے، لیکن آپ کو ایک بندہ جو ہے وہ انٹینشنلی غلام بنا دیتا ہے اور وہ آپ کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ جتنے بھی ممالک کو دیکھیں اور ان کے نظام کو دیکھیں، تعلیمی نظام ہو گیا یا مطلب یہ ہے کہ اوپینین میکنگ ہو گیا، مطلب جس طرح یہ نیوز اینکر بناتے ہیں، آپ کو ہم خیال بناتے ہیں، آپ کو مطلب وہ خبریں، وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو مطلب وہ آپ کو سکھانا چاہتے ہیں، ایک ٹرینڈ پہ آپ کو لے جاتے ہیں اور وہی ٹرینڈ پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنا نہیں سوچتے ہو کہ مطلب مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے اپنی ذاتی خواہشات کیا ہے، یا مجھے اتنا مطلب زندگی میں کس طرح آگے بڑھنا ہے، اور وہ لوگ آپ کو آگے چلا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ذہنی اعصاب پر وہ حاوی ہوتے ہیں اور وہی باتیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں جو آپ کے روزمرہ کے ٹی وی یا موبائل یا فیس بک یا جو ہے یوٹیوب کے اس میں آتے ہیں۔ تو اس زمرے میں لوگوں نے روز اول سے کتابیں لکھنا، دین پہ مولوی حضرات جو ہے یا پادری جو ہے یا اس طرح جو جیوش ہیں، وہ ہر کوئی اپنے مذہب کو بھی اس طرح چلا رہا ہے، ترویج کر رہا ہے، اور مصنف بھی لگے ہوئے، مفکرین بھی لگے ہوئے ہیں، فلسفی بھی لگے ہوئے ہیں، دانشور بھی لگے ہوئے ہیں۔ وہ ہر کوئی اپنے اپنے
کوئی نہ کوئی خدمت کسی نہ کسی طور پر کر رہے ہیں اور اپنے معاشرے کو بچا بھی رہے ہیں، بگاڑ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، پازیٹیو سینس، نیگیٹو سینس۔ ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ ہم جس معاشرے میں پل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پاکستانی معاشرہ، مسلم سوسائٹی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ مطلب آج کل کے دور میں ہمارے جو بچے ہیں ان کو وہی سکھایا جاتا ہے وہ جو انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، وہی ان کو دکھایا جاتا ہے جو موبائل ان کو دکھاتا ہے۔ اچھا، موبائل میں کون کس طرح کا کنٹینٹ بناتا ہے، مرضی ہے، جس کا کنٹرول موبائل پہ ہے وہی بناتا ہے۔ آج کل آپ لوگ اگر آپ انڈین کنٹینٹ کو دیکھیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں ہمارے بچے، اور ہمارے بچوں کے پاس اپنے کوئی کنٹینٹ نہیں ہے، کوئی کنٹینٹ نہیں ہے، تو مطلب ابھی انہی بچوں کو وہ ابھی سے کنٹرول کر کے اپنے اس میں لا رہے ہیں۔ پھر یہی جو قومیں ہیں، یہی ہمارے لوگ ہیں، یہ پھر روئیں گے کہ بھئی ہم نے تو مطلب آپ کی اردو ان کو سمجھ نہیں آئے گی، ان کی ہندی جو ہے وہ ان کو سمجھ آئے گی۔ بہت سے ورڈز ابھی وہ ہمارے بچے آج کل یوز کر رہے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ وہ ان کے لوگ محنت کر رہے ہیں، وہ کارٹون اس طرح کا بنا رہے ہیں، وہ ڈرامے اس طرح کے بنا رہے ہیں، وہ موویز اس طرح کے بنا رہے ہیں۔ وہ تو ان اپنے قوم کے لیے یا اپنے ملک کے لیے اچھا کر رہے ہیں، ابھی ان کا اثر یہاں تک آ رہا ہے، تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ آپ کے لوگ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، یا آپ کے جو میڈیا والے ہیں، یا ڈرامہ ڈائریکٹرز ہیں، یا پروڈیوسرز ہیں، یا رائٹرز ہیں، وہ اس طرح کا مواد جو ہے یا اس طرح کا خوبصورت مطلب بچوں کے لیے جو ایڈونچر کارٹونز ہیں یا موویز ہیں یا ڈرامے ہیں، وہ اس طرح کا نہیں بنا رہے ہیں جس طرح مطلب کہ بچوں کو اٹریکٹ کر سکے، جوان کو اٹریکٹ کر سکے، اور وہ اس راہ پر چل پڑے کہ جس راہ پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ تو ہمارا معاشرہ ایک تذبذب کا، کنفیوژن کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، ویسٹرن بھی اپنا مطلب جتنے بھی آپ کے ویسٹرن آتھر ہے یا پروڈیوسر ہے، ڈائریکٹر ہے، ابھی وہ جس طرح موویز بنا رہے ہیں، وہ جس طرح کے کارٹونز بنا رہے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کے بچوں کو، آپ کے نوجوانوں کو اپنا کوئی کنٹینٹ آج کل ملتا ہی نہیں ہے۔ مطلب آپ تو یا زبردستی اس کو اٹھائیں گے، مسجد لے جائیں گے یا لائبریری لے جائیں گے، وچ از امپاسبل، اور یا آپ کو اتنا کام کرنا پڑے گا کہ آپ کے جتنے بھی جو سافٹ ویئر انجینئرز ہیں یا جتنے بھی اس طرح کے کمپیوٹر ریلیٹڈ ہیں، ان کو اس طرح کے کنٹینٹ بنانے چاہیے، کارٹونز بنانے چاہیے، یا جس طرح آپ کے رائٹرز ہیں ان کو اپنی اس طرح مثبت کام کرنا چاہیے کہ آپ اپنے معاشرے کو، آپ اپنے نیکسٹ جنریشن کو بچا سکے، اور اپنے جو سوسائٹی کے جو اپنے آپ کے اقدار ہے، جو کلچر ویلیوز ہے، جو دینی ویلیوز ہیں، جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، وہ آپ اس کو سکھا سکے۔ آپ اپنے ہیروز کو مطلب یہ ہے کہ پیش کرے، جس طرح مطلب ہمارے جو ہیروز ہیں وہ ابھی انڈین موویز میں ان کو نیگیٹو رول میں دکھایا جاتا ہے، اور ان کو وہ زیرو کر کے دکھاتے ہیں، حالانکہ وہ ہیرو ہے۔ ابھی ہمارے پاس ایسے ڈائریکٹرز نہیں ہیں کہ ان کو مطلب یہ ہے کہ اپنے ہیرو کو جو ہیرو بنا کر پیش کر سکے، یا اس کو اس طرح دنیا کو دکھا سکے، یا اپنے جو جنریشن ہے، نیکسٹ جنریشن ہے، یوتھ ہے، اس کو بتا سکے یا اس کو دکھا سکے کہ نہیں بھائی، ہمارے جو ہیروز تھے وہ بہت اعلیٰ ظرف تھے اور قابل تھے، اور طاقتور بھی تھے، انصاف پسند بھی تھے، دلیر بھی تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اگر کوئی علاقے فتح کیے تھے تو ان میں کچھ قابلیت بھی تھی، کچھ اچھے اقدار بھی تھے، یا انہوں نے جو اتنے عرصے 100 سال حکومتیں کی تھی تو ایسے تو نہیں کی تھی، اپنے اخلاق کی وجہ سے بھی کی تھی، طاقت کی وجہ سے بھی کی تھی، ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی کی تھی، قابل تھے ان شارٹ۔ اچھا، ابھی ریسنٹلی آپ اگر انڈین موویز کو دیکھیں، ان میں مطلب یہ ہے کہ اگر جس طرح وہ اپنے فوج کو دکھا رہے ہیں، جس طرح وہ اپنے فوجیوں کو دکھا رہے ہیں، جس طرح ان کا وہ مورال بلند کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارا جو ادارے ہیں وہ اس طرح نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہ آپ ایک سائیکولوجیکل جو ہے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں اپنے عوام کو، کس طرح بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے غیرت مند ہیں، یا آپ کتنے کمزور ہیں، یا آپ میں اتنے کانفیڈنٹ ہے یا اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہے۔ تو یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دیکھتے کیسے ہیں، آپ مطلب لوگوں کو دکھاتے کیسے ہیں، مطلب ایک ڈر پیدا کرتے ہیں،
ایک ویلیو پیدا کرتے ہیں، آپ ایک ویژن پیدا کرتے ہیں، خیالات پیدا کرتے ہیں، اسی خیالات کے بل بوتے پہ آپ کے جو بچے ہیں یا آپ کا جو یوتھ ہے یا آپ کا جو نوجوان نسل ہے وہ آگے بڑھتا ہے، وہ آگے اسی قوم کو، اسی معاشرے کو اس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے جس نظر سے اسے دکھایا گیا ہوتا ہے، مطلب اس کے ویژن میں وہی ہوتا ہے، وہ تصویر ہوتی ہے جو انہوں نے موویز میں دکھایا ہوتا ہے، جو انہوں نے ڈراموں میں دکھایا ہوتا ہے، جو انہوں نے کتابوں میں دکھایا ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ کام نہیں کرتا، ہمارے لوگ کام نہیں کرتے، اس وجہ سے وہ معاشرہ زوال پذیر ہوتا جاتا ہے۔ جو معاشرہ کام نہیں کرتا، جو معاشرہ اپنے اقدار کو بچانے کے لیے کچھ کرتا نہیں ہے، مطلب آپ کو کمپٹیشن کرنی پڑے گی، آپ کے پاس ایکسکیوز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ محنت کرو گے، آپ ان کے مقابلہ کرو گے، آپ اپنے قوم کو بھی بچاؤ گے، اپنے بچوں کے مستقبل کو بھی بچاؤ گے، ان کا معیار زندگی بھی بلند رکھو گے، اپنے آرمی کو بھی بچاؤ گے، اپنے ٹیکنالوجی کو بھی بچاؤ گے، اور خود کو ایسا ظاہر کرو گے کہ ہاں ہم قابل ہیں، ہم طاقتور ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔